مرحبا شان عید 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 مرحبا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں. اور شان عید کے موقع پر ARY Q TV نے اپنی ان سیلیبریٹیز کو یہاں پر مدعو کیا ہے کہ جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. ان کی گفتگو ظاہر ہے ایک تو وہ فارمل ہماری گفتگو ہوتی ہے جو ریم میں کسی موضوع پر ہوتی ہے یا کسی خاص موقع پر, لیکن یہ جو موقع ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑی مختلف بات بھی کر سکتے ہیں ان کے مشاغل کے حوالے سے, پسند و ناپسند کے حوالے سے, یا پھر یہ کہ عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کرنی چاہیے اس حوالے سے. تو آج الحمدللہ ہمیں جوائن کی, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں مزید شخصیات جوائن کریں گی. عید کا موقع ہے, ظاہر ہے جب عید کا موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے مہمانان گرامی تشریف بھی لاتے ہیں, ان کی ظاہر ہے خاطر تواضع بھی ہوتی ہے, خدمت بھی ہوتی ہے, اور ان کا ظاہر تعارف بھی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی قادریہ سلسلے کی قدیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما ہے. آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک ہو آپ. عید مبارک. اور بہت خوشی ہوئی آپ اس وقت تشریف فرمائے یہاں پر. اور آپ کے ساتھ ممتاز قوال سبحان احمد نیازی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ ممتاز قوال علی زمان ذکی تاجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. زمان بھائی کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. بہت کیا بات تھی ان کی, اور وہ جب ہوتے تھے تو یقیناً ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. آج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہمارے بہت ہی ممتاز ثنا خواں, بہت ہی ایک ایسی صحرائی آواز کے حامل ثنا خواں الحاج محمد فاروق مہروی تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگ بھی بڑے پیارے رہے ہیں. دیکھو ٹوپی شوپی بھی آپ نے بڑی زبردست لگائی ہوئی ہے. خیر جتنا بڑی تیاریاں آپ کی لگ رہی ہیں. آپ سے پیارے نہیں لگ رہے. نہیں ہم سے یہ زیادہ بات پیارے چھوڑ دیں لگ آپ. میں تو دیکھا ہے نا آپ کو, لیکن آج کوئی الگ ہی کچھ رنگ ہے کچھ. رہے. یہ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ. بہت ساری مبارک ہو حضور عید. بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ٹیم ہو. کو, حاجی عبدالرؤف صاحب کو. آپ یقین کریں ویسے سب سے زیادہ کیمرے پہ اچھے آ رہے ہیں آپ, یقین کریں. جب ناظرین دیکھ رہے ہوں گے نا آپ کہہ رہے ہیں فاروق مہروی ہے ماشاءاللہ. آج تو پورے رمضان کا نور آپ پر آ گیا, یقین کریں. شفقت حضور آپ ایسا لگ رہا ہے. اچھا جناب, تصدق رسول موجود ہے ماشاءاللہ. ایک ایسے نوجوان ثنا خواں کہ جو عرصہ دراز سے ARY Q TV سے وابستہ ہیں, لیکن جب بطور خاص یہ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کی نظر میں آئے تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ان کو بہت پسند کیا گیا. پورا ماہ رمضان مبارک ہمارے علم و علماء کے سیگمنٹ میں اور اظہار عقیدت میں یہ موجود رہے. اور میری توقع کے برخلاف اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے وہ اساتذہ والا انداز ہے ان کا پڑھنے کا, لیکن انہوں نے پروو کیا کہ یہ جو سادہ طرز ہیں اس کو بھی بڑی مہارت سے انہوں نے پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. آپ مس کر رہے ہیں گھر والوں کو, لاہور میں ظاہر ہے گھر والے, عید کا دن آپ کراچی میں, تو کیا کچھ ایسے مس کر رہے ہیں گھر والوں کو, یا خوشی دوبالا ہو گئی ہے کہ بھائی ہم تو ARY Q TV میں ہم تو عید منا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ جی اس کی بلا شبہ خوشی ہے, اور گھر والوں کو ظاہر بات ہے مس کر رہے ہیں. تو رمضان آپ کے ساتھ گزرا تو عامر فیاضی صاحب کا حکم تھا کہ عید بھی یہی کرنی ہے. اللہ, وجہ آپ کو روکنے کی ہے کہ انہوں نے عید ہی دینی ہے آپ کو. دیکھیں بڑی نزاکت ہوتی ہے بزرگوں کے کام میں. انہوں نے کہا عید یہاں کرنی ہے, تو آپ کو ویسے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ عامر بھائی نے سیٹنگ کی بھی ہے کوئی عید کی, عیدی کی, اور وہ مجھے دیں گے پھر یہاں سے بھیجیں گے مجھے. ایسا ہی کچھ ہے انشاءاللہ, اللہ کرے ایسا ہی ہو جی. کہ خوشگمانی کتنی ہے آپ کی. یار میں ویسے ہی چیک کر رہا تھا آپ کا. خوشگمانی ہے یا پھر آپ کا کردار اس ایک خاتون کی طرح ہے گھر میں جو ایک دوسرے کی طرف چیزیں منسوخ کر کے پھر ان کو لڑتا دیکھ کے خود نکل جاتی ہے. ایسا تو بچے کا ذرا ذہن پڑ رہا تھا. آپ نے 2 دفعہ جا رہا تھا, دیکھ یہ جا کس طرح ہو رہا ہے. میں اسی طرف جا رہا ہوں. یہ جا عیدی کی طرف ہی رہا ہے, لیکن موقع بھی تو یہی ہے نا. یہ کہہ نہیں پا رہا تھا اصل میں. اس کو ذہن سازی کہتے ہیں. میں ادھر ہی جا رہا ہوں. یہ موقع بھی عیدی کا ماحول بنے گا نا. بات ہے اس پروگرام کے ڈرائیور ہیں آپ, تو جدھر رخ آپ موڑیں گے ادھر ہی جائیں گے سب. میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کا, یار تم کہتے تھے یار کیا عیدی ویدی, ہمیشہ عامر بھائی کو دیکھ لیا یہی عیدی ہے ہماری بھائیوں کی طرف موڑ رہے ہیں. گاڑی کرو, ارے کہیں جا کے گرے گا بھگتو گے آپ. نے سیٹنگ ایسی بٹھائی کہ وہ میرا گمان انفارمیشن میں آ گیا. اچھا فاروق بھائی کا بھی یہ کیفیت ہے, لیکن فاروق بھائی کا جو تعلق ہے ARY Q TV کے ساتھ, اور پورا سال یہ نہیں صرف ٹرانسمیشن ہے, ماشاءاللہ یہ کنیکٹ رہتے ہیں.
ہمارے ساتھ بھی عامر بھائی کے ساتھ بلال بھائی کے ساتھ پورا سال کنیکٹ رہتے ہیں. یہ بات ان کے ایک شک نہیں، یہ سب بے لوس یہ سب مہربانی حقیقت ہے. ہاں، میں یہاں یہ آتا ہوں بے تو لوس مجھے آپ کا اپنا تعلق اپناہیت محسوس پیار ہوتی ہے. ہے. سارا جتنا مہربان ہے ساری محبت کرتے ہیں. یقین کریں. آپ کی ڈریسنگ پہ پھر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عید کی ماشاء اللہ آپ کے خانقاہ میں نے دیکھا مسجد کی تزئین و آرائش بڑی عالی شان ہے. جو آپ کے یہاں ڈسپلن میں نے دیکھا ہے بذات خود میرا مشاہدہ ہے بہت زبردست ہے. آبا و اجداد سے یہی طریقہ کار چلا رہا ہے. بڑا ڈسپلن ہے. محفل میں بھی جس بندے کی جو ڈیوٹی ہے وہ دے رہا ہے, جس نے وہ ظاہر ہے جو نوٹ کر رہا ہے کلاموں کے اعتبار سے جو چیز ہے. علماء حضرات آ رہے ہیں, مشائخ آ رہے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیم. ماشاء اللہ آپ کا یہ پروگرام عید الفطر کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے, اور آپ نے جو بات ابھی پوچھی ہے تو آپ تو ہمارے یہاں جی میں حاضر ایک سے زیادہ بار لا چکے ہیں. بالکل محفل میں خاص کر اعراس جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس میں تشریف لا چکے ہیں. تو ہمارے یہاں ہمارے جو آبا و اجداد بزرگان دین نے ہمیشہ سے یہ نہیں کہ کوئی خاص موقع پر نہیں بلکہ ویسے بھی ہمیشہ آداب کا خیال بہت زیادہ تلقین اور تعلیم مریدین کو آنے والوں کو یہی دی ہے کہ آداب کا خیال رکھیں. اس میں کوئی آپ عرف عام میں جس کو کہتے ہیں ہلڑ بازی جو سب جگہ نظر آتی ہے وہ ہمارے نہیں ہوتی. بہت نظر آتی ہے. چاہے لنگر شریف ہوتا ہے اس میں بھی, چاہے بیانات ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہے, اس میں بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ آداب احترام کے ساتھ بیٹھیں, باوضو بیٹھیں, با ادب بیٹھیں. بالکل. تو یہ آپ نے چونکہ ادب والا بات چھیڑی ہے تو میں نے اس پر یہ عرض کی بات کہ ہمارے یہاں کی خاصیت ہے الحمدللہ جو بزرگان دین سے ہمارے مشائخ خانقاہی نظام کا ایک حصہ ہے وہ نظر آتا ہے. ظاہر میں تو ابھی چوتھی پشت میں ہوں شاید, ٹھیک ہے نا. میرے تو آبا و اجداد میں جدی پشتی گزرے ہیں علماء مشائخ. تو اب بھی جو میں نے ان کی تعلیمات میں کتابوں میں پڑھا ہے آداب کا کے حوالے سے میں اب بھی اس پر قائم رہتا ہوں اور اسی پر کوشش کرتا ہوں کہ رہے. آپ نے ایک لفظ ہلڑ بازی کا جو لفظ استعمال کیا نا عام طور وہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. سبحان بھائی عید کا پہلا دن ہے, تشریح مفتی صاحب صحیح کر سکتے ہیں. عید کا مفتی صاحب جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. ہڑبونگ بھی ہوتا ہے. جی تو کیا کہیں کیسے عید آج صبح آپ نے نماز پڑھی, پھر ہم نے آپ کو زحمت دے دی یہاں پر, ظاہر ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں. پھر بلال بھائی کی جو محبت ہے قوال حضرات کے ساتھ وہ تو مطلب ضابطۂ تحریر میں بھی نہیں لائی جا سکتی. آپ کی محبت کا بہت شکریہ بلال بھائی کی, اے آر بھائی کی, اور ہمیشہ محبت شفقت فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, عزت افزائی کرتے ہیں, اس کا بہت مشکور و ممنون ہوں. اور ہمارا ایک روایتی سلسلہ ہے تمام قوال حضرات کا. اب تو بہت کم ہو گیا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم لوگ وہ روایتی طور پر کچھ محافل اب رہ گئی ہیں, پہلے بہت ہوا کرتی تھی کہ وہاں جا کر روایتی طور پر چند ایک کلام پڑھتے تھے عید کی مناسبت سے, پھر گھر پر آتے تھے. تو اب چند ایک جگہ رہ گئی ہیں وہاں جا کے جو ہے وہ روایت پوری کرتے ہیں. کیا بات. علی آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے والد صاحب کے ساتھ تو ایک ظاہر باپ کا سایہ ہوتا ہے تو پھر تو بندہ بادشاہ ہوتا ہے نا. بالکل. اب ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں آپ پر. اب جو عید کا جو ایک وہ ہے آپ کا پہلے کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے عید مبارک, اور جو سیٹ پر بیٹھے ہیں ان کو بھی عید مبارک. اور آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, عامر بھائی کا, بلال بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ذمہ داریاں تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں تو اللہ پاک پوری کرواتا ہے, لیکن الحمدللہ میرے چاچا بھی میرے ساتھ ہیں بڑے, وہ سب لوگ ذمہ داریاں دیکھتے ہیں. میں اپنی ذمہ داریوں کے بعد عید پہ اب خاص کر یہ پہلی عید ہے ماشاءاللہ. میں نے ابھی 1.5-2 مہینے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کری ہے, تو پہلی عید اب اپنی بہنوں کے ساتھ منائیں گے جا کے, تو اس کی خوشی تو بالا ہوگی. والد کی کمی تو ہمیشہ رہتی ہے, وہ رہے گی ابھی. اور والد بھی آپ کے ایسے زبردست بالکل خوش مزاج آدمی, بالکل ایسا باغ و بہار آدمی کی جب بات کرو جب زمان بھائی کچھ ٹائم اپنا قبرستان سے آنے کے بعد اپنے گھر پہ دیا, پھر آپ کی دعوت پہ یہاں آ گئے. اب یہاں سے جانے کے بعد پھر اپنے گھر کو جوائن کریں گے, پھر دوستوں کو, دوست یاروں کو. صحیح ایسے گزرتی بھائی. نہیں بالکل عید. اچھا مفتی صاحب کی مفتی صاحب قبلہ نے ڈاکٹر صاحب نے ایک ہلڑ بازی کا, میں لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایسے اس میں تنقیدی ایک پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ محسوس کر رہے ہیں ہم بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. ہاں وہ مطلب ایک خانقاہی نظام میں ایک مؤدب انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا, آنے کا, نشست و برخاست کا. کیا فرمائے گا کچھ بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم ایک روایت کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن اب اس میں تھوڑی کمی آ رہی ہے.
ہر چیز جو تھا نا پہلے ایک سنجیدگی تھی، ایک ادب تھا، ایک احترام تھا، لیکن جیسے جیسے ینگ جنریشن قریب آتی چلی جا رہی ہے نا، تو وہ جب اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں طبعی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے. پھر ہماری عوام جو ہے وہ آج کل بعض جگہ میں نے دیکھا ہے حضرت تو ماشاءاللہ مریدین کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن بہت سی جگہ مرید پیر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کو پتہ ہے کہ مرید قابو میں رہیں گے تو اپنی واہ واہ ہوگی اور نذرانے آتے رہیں گے، ورنہ نہیں. تو وہ مریدین کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. ایسی بعض جگہ علماء کا یہ معاملہ ہوتا ہے. دیگر جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے خاص طور پر، اب اس میں آپ سنجیدگی کا فقدان بہت زیادہ دیکھیں گے. اس میں حضرت جیسے لوگ پڑھنے والے جیسے نعت خوان یہ ہیں، ایسے ہیں، بچے ہیں یہ جیسے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے بہت کم ہو گیا ہے. تو اس کا ترک ہی جو سنجیدگی کا ترک ہے اسی کو آپ ہلڑ بازی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور واقعی ہر اسٹیج کے اوپر ایسے ہر ہوتا ہے. جگہ اب اس میں اگر کوئی اصلاح کی نعت خوانی کی محفل میں بھی ہو رہا ہے، خانقاہوں میں بھی، سب جگہ اس میں. جی ہاں بالکل وہ ایسے بلا مبالغہ ہے. اب کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. لیکن بہرحال علماء کی اپنی کردار ہے. اب حضرت جیسے کر رہے ہیں، کوئی اگر ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مریدین خاص تصور لے کر آتے ہیں نا کہ پیر صاحب کو کرامت دکھائیں، پیر صاحب میرے خواب میں آ جائیں. یعنی ایک مرید دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پیر صاحب تو خواب میں، کہنے کہا میرے تو نہیں آئے. اس نے کہا ان کا فیض ہی نہیں ہے اس کا مطلب. اس نے کہا بیت توڑ کے اس نے کہا تیرے پیر کا میں مرید ہو جاتا ہوں. 10 سال ہو گئے اس کے خواب میں آئے نہیں پیر صاحب. اب اس کا مطلب تیسرے کو چلے جاؤ. تو یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کی، اس کو ہم اگر ہلڑ بازی کہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں آج سے 10 سال بعد اگر یہ سنبھالنے والے لوگ نہ ہوں، اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اور یہ سبھی بھائی بہت اچھے انداز سے اور حضرت بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اسٹیج کے اور آپ بھی ہیں، مطلب کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا جو اس دور تھا، خورشید بھائی تھے اور اپنے کون تھے، سعید ہاشمی صاحب وغیرہ، وہ ایک ماحول دیکھ لیں اور آج کا ماحول، یعنی یہ اس ماحول میں یہ لوگ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے. اگر وہ ہلڑ بازی آپ دیکھیں اسٹیج پہ جو ہو رہی ہے، یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے. صحیح بات. اور ان کو بلائے گا بھی نہیں میزبان، بولے گا نہیں یہ تو مزہ نہیں آئے گا. یہ تو بڑے مؤدب لوگ. اچھا آپ سے تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں نے فتوے سنے ہوں گے. آپ کے ظاہر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا مفتی صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، کیا پسند کرتے ہیں آپ ویسے کھانے پینے؟ دیکھیں حضرت میں خوش خوراک آدمی ہوں. اس اعتبار سے نہیں کہ چیز پسند، اس اعتبار سے نہیں کہ مقدار زیادہ کھاتا کم ہوں، کوالٹی وائز، لیکن میں کوالٹی وائز کھاتا ہوں. کیا مثلا کراچی کے شاید کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر میں خود جا کر میں نے کھایا نہ ہو. کڑھائی وغیرہ، جہاں کڑھائی ہے، ٹکے ہیں، پلیٹر ہے ہو گیا، اور مطلب اور دیگر چیزیں ہیں جو گھر کے اندر خود جا کر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. حالانکہ خود بھی منگوا لینا ٹھیک ہے، جاتے ہیں اپنی زندگی سے انجوائے کرنا چاہیے، اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں جو ایک خشک مزاجی کا سب ماحول ہے نا، اس کو کتنا خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ. مفتی اکمل صاحب آئے ہمارے یہاں کھانا کھانے کے. جی ہاں، وہ تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. دیگر واقعی وہ بعض اوقات تو فیملی کے ساتھ جا کے نا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم جاتے ہیں اور فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. میں اپنا ہم ہر ایک کے میں خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اور کرتے ہی ہوں گے سب کے، اپنا ایک جو کہتے ہیں نا ٹائم مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ، اور اسی طرح ٹائم ڈیوائڈ کرنا کہ آپ ہر ایک کے لیے ایک ٹائم رکھیں، ٹائم نکالیں. ایک اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، عبادات کے لیے، ایک اپنی ذات کے لیے بھی نکالیں، اور ایسا بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالیں. بہت اچھی بات. تو کھانے پینے میں حضرت میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں ماشاءاللہ. اور لیکن مینٹین کیا ہوا آپ نے. یہ تو ہم ماشاءاللہ عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ آپ کی مینٹین، اور میرا وزن بڑھ نہیں رہا، گھٹ بھی نہیں رہا. یہ بڑی بات ہے، اس میں بھی اعتدال ہے آپ کے کھانے میں. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو پھر الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے پوچھیں گے، چونکہ ان سے بھی بات کرنی ہے. سبھی بھائی موجود ہیں. سبھی بھائی کی اتنی دیر خاموشی بڑی تشویشناک ہے ہمارے لیے. سبھی بھائی خاموش رہتے ہیں، جب بولتے ہیں تو بڑا کمال بولتے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. اور دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یہ جو سلسلہ آپ کچن کارپوریشن اور صوفیہ پریمیم فریش
वाटर की तरफ से ये जो हमारे इस वक्त बुफ़े आप देख रहे हैं ईद के हवाले से और अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए ARYQ TV ने एहतमाम किया है। और यकीनन जब आमिर फयाज़ी साहब की आवाज़ ऑन एयर होती है ना तो यकीन करें रहमत सहर में भी यही होता था, दिल चाहता था कि फौरी तौर पर आदमी चला जाए और कुछ आले, लेकिन वो कारी असद आ जाते थे अजान के लिए तो फिर वो भी सारा सिलसिला बंद हो जाता था। तो सकलैन से बहुत मैं थोड़ा सा सकलैन को फासले पे रखा हो चूँकि दही बड़े के ऊपर ही ना गिर पड़े, ब्लैक कपड़े हैं तो बड़ा वाजे हो जाएगा, तो इसे फासला ज़रूरी है। और हमारे अलाद सिद्दीक इस्माइल साहब, डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, सिद्दीक इस्माइल साहब और क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और सभी भाई के लिए हमारे 4 नातख़्वां ईसार करें। पहले हज़रात इन मुअज़्ज़िज़ीन को पहले हमारे सकलैन रशीद, तसद्दुक़ रसूल और फ़रूक मेहरवी और जनाब एक हमारे नाख़्वां और कौन, अच्छा अली भाई, आज इरशाद भाई मौजूद है ना, इरशाद भाई आए ना, और ये पहले सर्व करेंगे और फिर इंशाल्लाह आइए आप लोग, आ जाए आप लोग जी। अच्छा ये मैं तो चाहूँगा कि भाई आमिर भाई भी आ ही जाएँ, बिलाल भाई भी आ जाएँ, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। खुशियों के पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है। खुशियों के पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है। गूंजती है हर तरफ सदा मरहबा मरहबा शान ईद मरहबा 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 शान ईद मरहबा 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 शान ईद मरहबा। सभी भाई एंजॉय कर रहे हैं, कोई और आपको चीज़ आप हुक्म फरमाएं तो मैं अच्छा मुझे इस वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकमल मदनी दामद बरकातुहुम आलिया, नात खानों के मुहिब, नात खानों के मोहसिन, नात खानों के सरपरस्त की रफ़ाकत में जो ये वक्त मिल गया है चंद बातें करने के लिए, तो मैं ये ईद की बरकत में से है। आप आएंगे तो इस बात में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। फारूक भाई आप बिल्कुल संजीदगी के साथ लगे रहें, बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है। देखें आपको मैं कहूँ ना कहूँ समझ रहे हैं, आपने बड़ा लंबा सफ़र तय करना है, बावलपुर जाना है आपने, अभी हम मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इरशाद भाई भी माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हुक्म फरमाएं, जो ख़ास तौर पे आपके लिए एहतमाम किया है बालूशाही का, वरना ये हमारे इसमें शामिल नहीं था। अच्छा जनाब, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत, डॉक्टर साहब, तो हमारे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ईद की सेलिब्रेशन भी बड़ी ज़बरदस्त की है और हमारे साथ गुफ्तगू भी में भी भरपूर तरीके से साथ दिया है। तो ये मैं बताते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV ने माशाल्लाह अपने मेहमानों के लिए, अपने उलमा के लिए, नातख़्वानों के लिए, मशाइख के लिए वो तमाम कोशिश की है, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उनको यहाँ बुलाया गया है शान ईद में शामिल करने के लिए, ताकि एक फ़ज़ा कायम हो। हमारी वैसे भी दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वाहिद ARYQ TV है कि जो सबको मिलाकर प्यार मोहब्बत तकसीम करता है, अख़ुव्वत का एक पैगाम देता है। हमारी बाहमी अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बतें हैं वो दुनिया जानती है कि यहाँ पर जो एक सिलसिला है, तमाम हज़रात जब गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, आते हैं कैमरे पर, मालूम होता है कि माशाल्लाह से एक फ़ैमिली है और एक बहुत अच्छे अंदाज में ये विज़न है हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, चेयरमैन ARYQ TV, जो चाहते हैं कि फ़ज़ा ऐसी बने, पुरअमन फ़ज़ा बने। अल्हम्दुलिल्लाह परबाश, मज़ा आ गया, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह तमाम, और ज़बरदस्त सुनाना चाह रहे हैं क्या? बड़ा ज़बरदस्त खाना आपको सुनाना चाह रहे हैं क्या? मैं बताना चाह रहा हूं। आप सुना दें। मैं सुना नहीं रहा, खुदा मैं के बता लिए रहा हूं। सुना दें हम। आपकी तो वैसी बड़ी सुनी हमने, करी अल्लाह सलामत रखे जी, माशाल्लाह बड़ा। इनकी मुस्कुराहट भी वायरल है रईस भाई, वो तेरा कैमरा उधर भी दिखा देना जरा। हाँ, वो अलग से जो कार्रवाई डाली है कव्वाल हजरात ने, है रईस भाई। हो ये आपने किया, वो इत्तेहाद वाला काम किया माशाल्लाह, अल्लाह इत्तेहाद कायम रखे। फारूक भाई उधर नहीं, फारूक भाई की मुस्कुराहट भी वायरल है। हाँ, फारूक भाई ने फुल इस वक्त है ना माइक वाइक उठा लिया और कोशिश की है कि बस अपनी शुरू जाए। फारूक भाई कुछ सुना रहे, कोई सराइकी में सुना दे यार, कोई मिसरा। हाँ, मैं जब तक काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बिलाल भाई, हम यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ रवाना है, तो किसी सराइकी शायर ने लिखा है,
अज है ईद दी निहार मैं मदीने होवा अज है ईद दी निहार मैं मदीने होवा होवे सामने होवे सामने हा यार मैं मदीने होवा अज है ईद दी निहार मैं मदीने होवा जी हर कोई खुश थी ईद मनावे हर कोई खुश थी ईद मनावे हर कोई सोहने कपड़े पावे हिक में रोवा ज़ारो ज़ार मैं मदीने होवा अज है ईद दी निहार मैं मदीने होवा वाह 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 भाई मज़ा आ गया। ईद का जो है ना, ईद का जो मज़ा दुबाला कर दिया आपने ये। और मैं तो रश कर रहा हूँ आपकी किस्मत पे, अल्लाह ने आपको ईद भी दी है और मदीने की हाज़िरी भी। ये तो आपको दोहरा है, मतलब आपके तो करम वाला करम हो गया भाई। तीसरा साल है ये आमिर भाई की, बिलाल भाई की ईद यहाँ, और यहीं से हम मदीना शरीफ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह ताला सबको मदीने का राही बनाए, सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। और ईद सरकार की बारगाह में आज से 2 साल पहले हमने मदीना शरीफ में पढ़ी माशाल्लाह। और ये दूसरा साल है कि हम यहाँ से ईद पढ़ के मदीना शरीफ। जी बेटा सकलन लगे रहो, कोई नहीं देख रहा, लगे रहो, लगे, कोई मसला बेटा अली शब्बीर, कोई मसला, कैरी ऑन, कोई मसला, ये पढ़ते रहेंगे, आप अपना करते रहेंगे। चाहते हैं कि ये बातें होती रही, हम लगे रहेंगे, ये लगे रहेंगे, कोई इशू नहीं। तसद्दुक बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत है सही, शाबाश, कैरी ऑन। मैं भी जा रहा हूँ, आप अपना काम करें। बताया था सकलैन ने कि मैं बिल्कुल कोई रियायत नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। दही बड़े बहुत लजीज माशाल्लाह, स्टिक्स बहुत, ड्रम स्टिक बहुत लजीज, बालूशाही कमाल, और जो कुछ था अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे स्पॉन्सर्स को भी, और ख़ास तौर पर हमारी टीम को, ARYQ TV को। एक बात मैं बताता चलूँ, शायद आपके इल्म में ना हो कि अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब जो है हर साल कम वबेश, चूँकि काफ़ी साल से रमज़ान हम साथ कर रहे हैं, ईद जो है मदीने पाक में हुजूर के कदमों में गुजारते हैं। अल्लाह वाह, ये मुफ्ती साहब, ये इनके लिए बड़ा एजाज़ है, या किसी भी मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हुजूर के क्या कहेंगे, ईद तो खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सरकार के कदमों में नहीं है, तो क्या कहेंगे इस सवाल है? मैं ये अर्ज़ करूँगा, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हज़रत भी है, हमारे यहाँ तो ईद की नमाज के बाद लोग घरों के अंदर में आराम करते हैं कि वीरानी छा जाती है, लेकिन मदीने पाक में तो जो मंजर होता है माशाअल्लाह, ईद की नमाज के बाद भी ऐसा, जैसे हमें रमज़ान में यहाँ वहाँ ईद की नमाज के बाद भी हर रोज़ ना ईद ही, तो मदीने की बहारें हैं, बहारें बिल्कुल, कोई शक, वहाँ कभी वो नहीं होता। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। डॉक्टर साहब, ईद पर ARYQ TV ने आपको जहमत दी यहाँ आने की, आपकी खिदमत की, कैसा लगा आपको ये सारा बुफे और ये सारा अरेंजमेंट? क्या कहेंगे इस हवाले से? चूँकि एक रस्मी तौर पर मुबारकबाद देना अलग चीज़ है, लेकिन बाकायदा तौर पर अरेंजमेंट करके जिस तरह ARYQ TV एहतमाम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता साल भी इसी तरह अरेंजमेंट था, ये बूफे का इंतज़ाम भी था और ईद का प्रोग्राम भी। अच्छा, ये दिन ब दिन इसमें बेहतरी आ रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपने देखा होगा, और इससे एक अपनाइयत भी महसूस होती है, क्योंकि एक तो होता है रस्मी तौर पर आए बैठ के चले गए, लेकिन इसमें घुल मिल जाते हैं सारे,
اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ایسے ہی. قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ جو سارا ماشاءاللہ آپ تو رونق ہیں، رحمت سحر کی، ہمارے ARY QTV کی رونق ہے. جب QTV پر مفتی اکمل صاحب ماشاءاللہ نظر آ گئے تو لوگوں نے کوئی اور نہیں دیکھنا، مفتی صاحب کو ہی دیکھنا ہے. تو اب فرمائیے گا یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے آپ کیسا لگا؟ لذت کام و دہن بھی تھوڑا سا آپ نے کیا؟ نہیں بالکل اچھا لگا ماشاءاللہ. جتنی چیزوں میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، جو اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں ان کو تو اچھا ہی لگتا ہے، اور ماشاءاللہ اچھا ان کا ذائقہ اچھا ہے. ذائقہ اچھا. ہاں آپ کسی بھی مختلف جگہوں پہ چلے جائیں نا تو وہ مینیو جب دیتے ہیں تو اس میں نام تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ چیز منگواتے ہیں اور کھاتے ہیں نا پہلے لقمہ بتاتا ہے کہ کیا ہے چیز. مجھ سے ریسرچ بڑی ہے آپ کی، خدا کی قسم میں نے دیکھا. یعنی کہ ایک تو علم دین پر تو ہے ہی جی، فقہ پر، لیکن آپ نے جو یہ جو باتیں بتائی ہے نا، اس سے بھی لگ رہا ہے آپ باقاعدہ ریسرچ کر کے پھر چیک کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ نہیں ریسرچ تو کیا وہ اندر سے ہو جاتی ہے، وہ یہ گاڈ گفٹڈ ریسرچر ایک اندر بیٹھا ہوتا ہے. مفتی صاحب کے صرف فقہ موضوع نہیں ہے، سماجیات بھی ہے، اور سماجیات میں کھانا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، تو وہاں بھی ان کا بیان جو ہے یہ تو ماشاءاللہ اچھا ذائقہ تھا. اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے، اور مزید اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے دینداروں کی خدمت کے لیے ہی انہوں نے اخلاص سے قدم اٹھائے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، برکت دے. بہت اچھی بات ہے. سبھی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آج ماشاءاللہ عید کا دن ہے، پیغام کی صورت میں، اور ARY QTV نے جو اہتمام کیا، محبت کا پیغام جو ہے جو جا رہا ہے ARY QTV کی طرف سے. جو لوگ QTV کے سفر کی ابتدا جن کے ذہنوں میں ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اور اب حسن انتظام و انصرام میں کہ کہاں کھڑے ہیں. بالکل بالکل. تو اس سارے سفر کا حسن یہ ہے کہ آج جہاں ہم ہیں، QTV کے پرفارمرز، QTV کے علماء، QTV کی انتظامیہ، QTV کے منتظم، یہ سب اپنے اپنے کام میں ماشاءاللہ اس اہلیت تک قابل ہیں، اہلیت کے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اسے بہتر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ QTV کو آج بھی اور کل بھی ایک اعتبار حاصل تھا. اس نے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، بہت سارے اذہان کو تیار کیا. بالکل بالکل. میں نے یورپ میں لوگوں کو جس طریقے سے QTV دیکھتے دیکھا، اور ان ممالک میں جہاں کچھ اور حوالہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، مسجد جانا دور ہے، تو QTV جب آیا تو اس کے بعد سے آج تک لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح تعلیمات عام ہوتی ہیں، اور اس میں یہ عید کا شو جو ہے اس میں ہم چہروں پر مسکراہٹ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ سب اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں اور خاصے سنجیدہ ہوتے ہیں. میں تو مفتی صاحب کو ہنستے بولتے دیکھتا ہوں عید کے شو میں، اور تمہیں اگر بہت پرانے شو دیکھو گے تو میں مفتی صاحب کی کاجل سے بات شروع کرتا تھا اور مسکراہٹ پہ ختم سبحان بھائی کیسا لگا آپ کو آنا؟ اور آپ تو ماشاءاللہ جڑے رہتے ہیں ARY QTV سے، محافل سما ہوتی ہیں، اہل اللہ کے اعراض ہوتے ہیں، لیکن عید کا شو جو ہے، عید کے موقع پر آنا اور اس طرح سے بیٹھنا، بے تکلف ہو کر بات کرنا، کیا کہیں گے آپ؟ کیسا لگا آپ کو یہاں کا سارا ارینجمنٹ؟ یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ بلال بھائی کی محبت اور آپ تمام لوگوں کی محبت، شفقت عرصے دراز سے آ رہا ہوں، اور جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ ہمیشہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، تو اس نسبت سے دو مصرے آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا تمام بزرگوں کی. ہلال عید جسے کہہ رہے ہیں اہل نظر، ہلال عید جسے کہہ رہے ہیں اہل نظر، انہی کی زلف کا ایک خم دکھائی دیتا ہے. انہی کی زلف کا ایک خم جبی دکھائی نشمت لائے صبح مسرت، جبی نشمت لائے صبح مسرت، ہلال عید ابروئے محمد، ہلال عید ابروئے محمد، بامید شفاعت روز محشر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بامید شفاعت، بامید شفاعت
روز محشر نگاہ آسیاں سوئے محمد. کیسے ممکن ہے کہ علی موجود ہوں اور علی سے ہم نہ کچھ سنیں. عید کا موقع ہے, ایک ظاہر ہے ہر سننے والا یہ دیکھ رہا ہوگا, دیکھنے والا کہ یار ان سے تو بڑی اچھی قوالیاں ہم سنتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں. آج ایک دو مصرے سن لیے جائے. آپ کی میں نمائندگی کر رہا ہوں جی, کچھ میں چاہتا ہوں آج موقع پر, موقع کی مناسبت سے. بابا ظہیر شاہ راجی کا کلام ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ. بلال بھائی کی, عامر بھائی کی, حاجی صاحب کی محبت ہیں. 2 اشعار پیش کروں گا بابا ظہیر شاہ راجی کے. خاک سے لالو گل سنبلو ریحان نکلے, خاک سے لالو گل سنبلو ریحان نکلے, تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارمان نکلے. کیا بات ہے. شیخ میں خان میں, شیخ میں خان میں آنے کو مسلمان آیا, کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا ہم پیغام بھی لینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب عید کا موقع ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے آپ کی پیغام کی صورت. آپ نے جب میں بیٹھا تھا شروع میں تو مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی عید کے اشعار بھی آپ کے خاندان میں ہو, تو میں نے کہا پورے تو یاد نہیں, ایک شعر صرف ہے. بسم اللہ. کون و مقام غلغلہ ہے تہنیت کا گھر بگھر. واہ واہ واہ. میرے نانا وہ 1894 میں فوت ہو گئے تھے, اور عیدگاہ جامع مسجد عالم شاہ بخاری کا پڑھا, اس کے اول خطیب تھے وہ. اچھا اچھا. تو ان کا ایک پورا منظوم یہ ہے, خطبہ ایک طریقے سے. ماشاءاللہ. کون و مقام غلغلہ ہے تہنیت کا گھر بگھر, ہوئے مبارک مومنوں آئی ہے اب عید الفطر. عید الفطر. واہ واہ واہ, بہت اچھا. ماشاءاللہ. پر موقع آپ نے یہ شعر سنایا الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے, چونکہ ظاہر ہے ہمارا لیونگ لیجنڈ ہے. کیا کہیں گے آئی صاحب, عید کا موقع ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام پیار محبت سے بھرپور کوئی ایک آپ کی بات پہنچ جائے. دیکھیں ہم نے رمضان المبارک بڑی عقیدت سے, اللہ نے جنہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائی, روزے رکھے, تراویاں پڑھی. بالکل بالکل. اور عید کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ پاک ہم میں وہ جذبہ عطا فرمائے جو رمضان میں جس محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم نے نمازیں ادا کی, جو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ سلسلہ جاری رہے. کیا بات. سبھی بھائی کیا کہیں گے پیغام کی صورت میں؟ ہمارے ناظرین ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, ویسے بھی سنتے ہیں, لیکن آج چونکہ عید کا موقع ہے تو اس مناسبت سے کیا کہیے گا؟ رمضان کی برکات اسی وقت نظر آتی ہے جب آپس میں اخلاص, محبت, پیار, اخوت کا رشتہ بیدار ہو. ظاہر ہے کہ ہم پوری ایک پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں کہ دینی احکامات کو سمجھیں, سنیں اور اس کو زندگی میں برتنے کی کوشش کریں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اس سارے ماحول میں جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہی سب سے بہتر عید ہے, یہی سب سے بہتر عید کا پیغام ہے. کیا بات ہے. فاروق بھائی آپ کو پیشگی مبارکباد کہ آپ عازم مدینہ ہو رہے ہیں, عازم عمرہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑی مبارک گھڑی ہے آپ کے لیے کہ عید بھی آپ نے اپنے وطن میں کر لی اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر حضور کے قدموں میں سلام بھی پیش کریں گے آپ. اس وقت جو جذبات ہیں آپ کے ایک عاشق رسول کے, وہ کیا ہے؟ دعا ہے اللہ پاک بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. سرکار کی بارگاہ کی. اور ان کے پڑھنے کی جو ہوک ہے نا, وہ ان کا جوہر ہے. کیا بات. آواز میں ایک ہوک کا پیدا ہونا اور اس ہوک میں درجنوں دروازے کھلتے ہیں. بالکل. عقیدت کے, محبت کے, مختلف زاویوں کے. بہت مبارک ہو آپ کو, بہت خوبصورت. میرا کوئی کمال نہیں ہے, یقین کریں.
ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सहारा, बेशक बेशक उनकी दुआओं का सहारा। कि अपने वालिदैन के बड़े खिदमत गुजार हैं, जब तक इनकी वालदा हयात थी इन्होंने बड़ी खिदमत की। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके दर्जात को बहुत बुलंद हो। क़िबला मुफ्ती साहब आपकी जानिब फिर बढ़ते हैं और आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। क्या पैगाम दीजिएगा आज हमारे नाज़रीन? जी मैं ये गुजारिश करूँगा कि ईद पर खुशियाँ का इजहार करना सुन्नत करीमा है और फितरी तकाज़ा भी है, लेकिन इसमें उन लोगों को भी याद रखें जो एक तो ओल्ड हाउसेस के अंदर हैं, जिनकी औलादें उनको बोझ समझकर छोड़ के चली गई हैं, वो यतीम बच्चे कि जो खुशियाँ बेचारे हासिल नहीं कर सकते, वो हसरत के साथ दूसरे के बच्चों को देख रहे हैं। अगर पॉसिबल हो किसी तरीके से उनको कोई तोहफ़ा, कोई पैगाम वगैरह पहुँचा दें। इसी तरह अपने अतराफ़ में देखें, कोई अगर ऐसा है गमज़दा है, उसको प्यार मोहब्बत दे दें। ताज़ियत नहीं करें लेकिन प्यार मोहब्बत दे दें। और साथ साथ जो जैसे अभी ट्रेन के अंदर हादसा हुआ है और हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे दीगर इदारों से ताल्लुक़ रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मुताल्लिक़ीन को भी सब्र जमील के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तो उनको भी हमें याद रखना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बाकी खुशी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी इख्तियार करने में आज़ादी, ये जो हमने एक समझा। ईद हो चाहे रमज़ान, हमें हर तरीक़े से अल्लाह रसूल की इताअत इख्तियार करनी होगी और ये सिलसिला पूरा साल हमें जारी रखना चाहिए। क़िबला आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं तहे दिल से। आप तशरीफ़ लाए और ईद का ख़ास मौका अपनी फैमिली को छोड़कर आप यहाँ मौजूद हैं। सभी भाई आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। फ़ारूक मेहरवी आपका बहुत शुक्रिया। जनाब तसद्दुक़ रसूल आपका बहुत शुक्रिया। अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया। क़िबला डॉक्टर फरीदुद्दीन क़ादरी साहब, सुभान भाई, सुभान अहमद निज़ामी साहब, अली आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ईद उल फ़ित्र आती है और जब ये सारे तीनों अशरे रमज़ान की सहरी के औक़ात, इफ़्तार की खूबसूरत बाबरकत लम्हात और वो सारी हमारी खैर सगाली, वो जज्बा अख़ुव्वत, प्यार मोहब्बत, ईसार, लोगों को खुशियाँ बांटने का एक वो सारा माहौल चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तालीमात भी चली गई हैं साथ। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सिवाय रोज़ा रखने के। रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ है रमज़ान में, उसके अलावा 5 वक्त अज़ान उसी तरह होनी है। उसी तरह आपको हय्या अलस सलाह की आवाज़ पर लब्बैक कहना, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की जानिब, उसी तरह आपको तवज्जो रखनी जैसे रमज़ान में रखी। कुरान करीम वैसे ही मौजूद है, जैसे कि कसरत के साथ पढ़ा गया, सुना गया, कुरान मौजूद है, उसके फ़ुज़ व बरक़ात उसी तरह जारी व सारी हैं। अल्लाह के अहकामात जो रमज़ान में थे वो रमज़ान में आपने अच्छी तरह फॉलो किए। अब बकिया 11 महीनों में भी उसका अक्स नज़र आना चाहिए हमारी ज़िंदगियों पर। अगर हमारी ज़िंदगियाँ उसके बिल्कुल मुताबिक हो गई तो हमारा मुआशरा बड़ा एक आइडियल मुआशरा, आइडियल इस्लामिक सोसाइटी का तसव्वुर पेश करेगा। और जो रूठे हुए हैं उन्हें गले लगा लें, दरगुजर से काम लें, प्यार मोहब्बत। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, एक लम्हे के लिए कहा है उसने, लेकिन जो आपने याद रखा 20 साल से, वो आपने अपना नुकसान किया है। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया है उसको दरगुजर करें। ईद का मौका है, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर आप उसे गले लगा लें, ईद की मुबारकबाद दें, तो देखिएगा आपकी तरफ से भी उसका दिल साफ हो जाएगा। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। आपको मेरी जानिब से एक बार फिर ईद उल फित्र की बहुत 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 मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद आई रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान